ہاشمی صاحب دواؤں کی ایک کمپنی کے مالک تھے۔ انہوں نے کمپنی کی کینٹین کو ٹھیکے پر دینے کے لیے اخباری اشتہار کے ذریعے ٹھیکیداروں کو طلب کر رکھا تھا اور اب ان کا انٹرویو لے رہے تھے۔ یکایک وہ چونکے اور سامنے بیٹھے آدمی سے بولے، "آپ نے اپنا کیا نام بتایا ہے؟" ادھیڑ عمر آدمی نے آہستگی سے کہا، "افلاح صدیقی۔" ہاشمی صاحب نے میز پر پڑا چشمہ اٹھا کر پہنا اور سوچتی نظروں سے افلاح صدیقی کو دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے پوچھا، "صدیقی صاحب، کینٹین چلانے کا آپ کا تجربہ صرف 5 سال کا ہے۔ اس سے پہلے آپ کی کیا مصروفیات رہیں؟" "جناب، میں ایک استاد تھا۔ ساری زندگی بچوں کو پڑھایا ہے اور اب میں اور میرا بیٹا مل کر کینٹین چلاتے ہیں۔ دراصل سارا کام میرا بیٹا کرتا ہے، میں صرف انتظامی اور مالی امور دیکھتا ہوں۔" ہاشمی صاحب چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے، "آپ نے تمام شرائط اچھی طرح پڑھ لی ہیں۔ آپ کو کسی معاملے پر اعتراض تو نہیں؟" "نہیں جناب، تمام شرائط معقول اور قابل منظور ہیں۔ بڑی نوازش ہوگی کہ آپ ہم پر اعتماد کریں۔" افلاح صدیقی نے عاجزی سے کہا۔ ہاشمی صاحب نے پرخیال انداز میں سر ہلایا اور بولے، "ہمیں ایک شرط تبدیل کرنا ہوگی۔ کینٹین میں معاونت کے لیے جو 2 ورکر آپ رکھیں گے ان کی تنخواہ کمپنی دے گی، مگر آپ معیار کا خاص خیال رکھیں گے۔ ورکرز کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ٹھیکہ آپ کا ہوا۔ اور ہاں، آپ جو رقم ایڈوانس جمع کروائیں گے، آپ کی سہولت کے لیے میں اس کی اقساط کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یکدم بہت بڑی رقم نہ دینا پڑے۔" افلاح صدیقی نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گلے میں کٹ کر رہ گئے۔ شکریہ، مہربانی اور نوازش جیسے الفاظ انہیں بہت چھوٹے اور بے معنی لگے۔ قسمت اس طرح مکمل مہربانی سے ان پر عنایت کرے گی، انہوں نے سوچا بھی نہ تھا، اور ہاشمی صاحب نے جو مزید رعایت اور مراعات دی تھی اس سے ان کی بھاری رقم ملنے کی توقع تھی، اور اب ان کی بیٹی کے ڈاکٹر بننے کی راہ بھی ہموار ہو گئی تھی۔ وہ شکر گزاری کے احساس تلے دبے تھے اور جلد گھر پہنچ کر گھر والوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف ہاشمی صاحب کے پاس بھی اپنے اکلوتے ہونہار علی کے لیے ایک بڑی خوشخبری تھی۔ شام کی چائے پر باپ بیٹے دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاشمی صاحب نے اچانک پوچھا، "علی، تمہیں وہ فارم ہاؤس والا واقعہ یاد ہے جس نے تمہاری زندگی بدل دی تھی؟" علی مسکرایا اور کہا، "پاپا، میں کیسے بھول سکتا ہوں وہ دن جب میرے دوست اور استاد فارم ہاؤس میں اسکول کی طرف سے پکنک منا رہے تھے۔ میرے سب دوست سلائیڈ سے پھسل کر نیچے پانی میں گرتے، شور مچاتے مزے کر رہے تھے اور میں ان کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ میں ڈرتا تھا۔ میرے اس ڈر کو میرے استاد محترم نے محسوس کر لیا۔ انہوں نے کہا، ڈر ور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ڈر کی کوئی حقیقت یا نقصان ہوتا تو اتنے بچے پانی میں پھسل کر ضرور گرتے۔ ان کو کچھ نہیں ہو رہا۔" ان کی باتوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور ہمت بھی، اور میں سلائیڈ پر چڑھا اور آنکھیں بند کر کے پھسلا تو دھڑام سے پانی میں گرا اور میرا خوف ختم ہو گیا۔ میں کئی بار سلائیڈ پر چڑھا اور بار بار پانی میں گرا اور اسی طرح میرا خوف ختم ہو گیا، بلکہ میں خوف میری زندگی سے بھی ختم، ہر معاملے سے ختم ہو گیا۔ اس دن مجھے وہ ہمت ملی اور اس نے آنے والی زندگی میں بھی مجھے ہر خوف سے بے پرواہ کر دیا۔ آج جب میں ایک مطمئن زندگی گزار رہا ہوں تو اس کی وجہ وہی واقعہ ہے۔ ہاشمی صاحب مسکرا کر بولے، "مگر بیٹا، تمہیں اپنے استاد کی کوئی نہ کوئی خدمت کرنی چاہیے تھی، حالانکہ تمہیں ان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا۔" "ہاں پاپا،" علی افسردہ ہو کر بولا، "پہلے تو مجھے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جب احساس ہوا تو استاد محترم جا چکے تھے، پھر وہ مجھے نہیں ملے۔ انہوں نے مجھے تیرنا بھی سکھایا۔ ایک بار میں غلطی سے نہر میں گر گیا لیکن تیرنا جانتا تھا اس لیے میری جان بچ گئی۔ اسے بھی ان کا احسان سمجھتا ہوں۔
اب ایک خوشخبری سنو، ہاشمی صاحب مسکرا کر بولے۔ وہ ہماری کمپنی میں آئے تھے اور میں ان کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا میں نے ان کے لیے کیا، لیکن ان کو وجہ نہیں بتائی تاکہ ان کی عزت نفس اور خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ پھر ہاشمی صاحب نے ساری تفصیل علی کو سنائی تو فرط جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے اپنے پاپا کے ہاتھ چوم لیے۔ دوسری طرف افلاس صدیقی کے گھر پر جشن کا سماں تھا۔ دونوں اطراف خوشیاں تھیں۔ ایک گمنام نیکی نے سب کے چہروں پر خوشیاں اور مستقبل کے امکانات پیدا کر دیے تھے۔